عزیزو، اگرچہ میری زبان پشتو ہے، اردو صحیح بول نہیں سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ سے ہم اپنے پنجاب کے احباب جنہوں نے خواص کی مطالبہ کیا تھا، تو ان کی مطالبے پر میں نے یہ تقریر بشب جمعہ اردو سے شروع کیا ہے۔ مولا کریم مجھے بولنے کی اور عمل کی اور آپ کو سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کو قریب اور عزت والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے تقوادار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کے نزد وہ لوگ عزت والے ہیں اور کرامت والے ہیں جو تقوادار ہو۔ مولا کریم ہم سب کو تقوادار بنائے۔ تقوی بہت قسم کا ہے، لیکن اولیاء کو اللہ نے جتنا تقوی عطا فرمایا ہے، انہی کا تقوی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ پر عمل کرنا، اور اللہ جل شانہ پیغمبر اسلام کا معرفت پہچاننا، اور اللہ اور محمود السلام کا رضامندی پر چلنا، اور پھر آخر میں ان کا تقوی یہ ہے کہ تصور میں اس کا گناہ آ نہیں سکتا ہے۔ تصور میں ہاتھ پاؤں اور آنکھیں اور زبان کو چھوڑو، تصور میں اس کا گناہ نہیں آتا، لیکن اگر تصور میں اس کا دل اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا غفلت میں بھی ہو جائے تو اسی وقت توبہ نکالتے، مولا کریم میرا توبہ ہے، آئندہ کے لیے میں اس طرح نہیں کروں گا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کو بہت اونچے مقام عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمائے اطلب الحوائج الى ذوی الرحمت من امتی ترزقون، وفی لفظ اطلبوا والفضل عند رحماء من امتی تعیشوا فی اکنافہم فإن فیہم رحمتی، وفی لفظ اطلبوا الفضل من الرحماء، وفی روایت اخرى اطلب المعروف من الرحماء امتی تعیشوا فی اکنافہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے تعلیم وہ ہے، میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں تفصیل باتیں کروں گا۔ تعلیم یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہ پیغمبر کچھ کر سکتا ہے، نہ اولیاء کچھ کر سکتا ہے، لیکن ان کو میرا خیال ہے قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، نہ قرآن پر سمجھتے ہیں نہ حدیث پر سمجھتے ہیں، اس بنا پر اس طریقے سے وہ اعتراض کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، اللہ جل شانہ نے جو ڈیوٹیاں اولیاء اللہ کو اور ملائکہ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہ تو اللہ کا عطا کردہ طاقت ہے۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، میکائیل علیہ السلام رزق کے بارے میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، بادل لانا، بارش کرنا، برسانا۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہ تم نے بانسری کو منہ میں رکھنا ہے، اور جب میں حکم دوں تو تم نے بانسری بجانا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے
یہ ڈیوٹی عطا فرمائی کہ تم لوگوں کو ارواح کو قبض کرتے جاؤ. یہ اللہ خود کر سکتا تھا. جیسا بلا تشبیہ ایک بادشاہ وقت ہے، وہ اپنے لیے کانا خود بخود لا سکتا ہے، پانی لا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے شان کے یہ مخالف ہے. اس نے اپنے لیے الگ الگ نوکر مقرر کیے ہیں، اسی نوکروں پر وہ اپنا ڈیوٹی ادا کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو اگر کوئی کہے کہ کچھ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ملائکہ علیہ السلام کا ڈیوٹی عرض کیا کہ اللہ نے ان کو یہی ڈیوٹی عطا فرمائی ہے. اللہ کاسب نہیں ہے، اللہ خالق ہے. کاسب ہم لوگ، یہ مخلوق کاسب ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. عزیزو، جیسا کہ کوئی کہتے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے پیٹ سے انشاءاللہ بات نہیں کروں گا. عقائد النصفی کتاب کو اٹھاؤ، اس میں عقائد دیکھو، اس میں 2 عقیدے لکھے ہیں، ایک جبریوں کا اور ایک قدریوں کا. قدریہ فرقہ تقدیر نہیں مانتا، اور جبریہ فرقہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتے ہے، اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ. مخلوق کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. اللہ انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے اور پھر اس کو عذاب دیتا ہے، اس لیے اللہ ظالم ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے. آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جبریوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظالم ہے. تو ہم کہتے کہ نہیں، اللہ نے مخلوق کو عقل دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور یہ بھی حکم کیا ہے کہ تم لوگ اچھائی کرو، برائی نہ کرو. اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے مخلوق کو کچھ نہ کچھ اختیار اور طاقت دیا ہے. اگر اسی طاقت سے انکار کیا جائے تو یہ اللہ کی طاقت سے انکار ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے رکھے. جبریہ قدریہ، اس کو سوچے اور سمجھے. اور مشکات شریف کے حاشیے میں لکھے کہ یہ دونوں فرقے زجرن کافر ہے، زجرن، تاکہ یہ اپنے خیالات سے، اپنے عقیدہ سے باز رہے. مشکات شریف اٹھاؤ، عبدالحق صاحب نے جو مشکات شریف لکھا اس کا شرح، اس کا حاشیہ دیکھو، اس پر لکھا ہے کہ یہ زجرن کافر، زجرن، اس طریقے سے کافر اس کو نہ کہو بلکہ زجرن کافر ہے، تاکہ یہ اپنے عقیدے سے الٹا ہو جائے، عقیدے کو ختم کرے. کیونکہ اس میں اللہ کو ظالم سمجھتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ فرماتے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. مولا ہم سب کو برے عقیدے سے بچائے رکھے. تو پھر تو میں نے آپ لوگوں کو یہ تشریح عرض کی. ابھی وہ جو پہلے میں نے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے جو میں نے سنایا تھا، ابھی وہ سنیں. اطلب الحوائج الی ذوی الرحمت، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو. یہ کس نے فرمایا؟ ہاں، پتہ نہیں کسی کو بھی نہیں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب الحوائج ذوی الرحمت من امتی، میرے رحم دل امتوں سے حاجتیں مانگو، ان سے فضل طلب کرو، ان سے حاجتیں مانگو، ان سے فضل طلب کرو. اے وہ بندو جو کہتے ہیں کہ حاجت روا صرف اللہ ہے،
تو تم زیادہ جاننے والے ہو کہ ہمارا آقا علیہ السلام زیادہ جاننے والے. سبحان اللہ. ہمارا آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو اور پھر کیا، ان سے فضل طلب کرو، ان سے بلائی چاہو رزق پاؤ گے، بلائی چاہو رزق پاؤ گے، مرادوں کو پہنچو گے، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے، ان کے دامن میں آرام سے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں پر کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بھی سکون آتا جائے گا. اولیاء اللہ. عزیزو، ایسے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا جس کا کچھ نہ کچھ روحانیت اس میں ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو سکون آتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے. پیغمبر اسلام کا فرمانے تو حضور نے فرمایا مرادوں کو پہنچو گے، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے اور ان کی فنا میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے. العقلی والطبرانی فی الاوسط باللفظ الاول وابن حبان والخراتی والقداعی ابو الحسن موصلی الحاکم فی التاریخ بالثانی والعقلی بالثالث كلهم عن سعید بن الخدری والأخرى للحاکم فی المستدرک عن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. دا سند دا حدیث تھا. اس حدیث کا سند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسرا حدیث سنو. اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بلائی اور اپنی حاجتیں خوشرویوں سے مانگو. بلائی اور اپنی بلائیاں نیکیاں. ایک بلائی ایک نیکی ہے. اس بلا سے نیکی مراد ہے. بلائی اور اپنی حاجتیں خوشرویوں سے مانگو، خوشرویوں سے مانگو. یا قال اسلام نے فرمایا ہے. پھر فرماتا ہے من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. جو بندہ رات کو نمازیں پڑھتا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو ان کے چہرے حسین ہوتے ہیں. عدل کبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے حسین ہوتے ہیں، ان سے اپنی حاجت طلب کرو. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان للہ تعالی عبادان اختصهم بلحواج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کے حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو حاجت روائی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اللہ کا کچھ نہیں کر سکتا. یا پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتا ہے اے وہ بندو جس کو بات کا علم نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار
جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے لیے دوزخ میں اپنے لیے جگہ بنائے. اور محبوب علیہ السلام کا یہی بیان کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کی حاجت روائی کے لیے کچھ بند خاص فرمائے ہیں. لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بند عذاب الہی سے امان میں ہیں. الطبرانی فی الکبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بسند حسن. اور سنیے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء الحوائج الناس. جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بندہ سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مخلوق کی حاجت روائی کے کام میں لیتا ہے. دن ہے، روشن دن ہے، ان لوگوں نے اندھیرا مچایا ہے. پتہ نہیں کہ یہ لوگ یہ بات مانے کہ نہیں مانیں گے، مانو یا نہ مانو، چین کرے کو پن کرے، خدا پٹے بشین کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ عزیزو، یہ البحقی فی شعب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیر سیر حوائج الناس الیہ. اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہو اسی لوگ کا مرجع حاجات بناتا ہے، حاجتوں کا مرجع بناتا ہے. حاجت، جس کو حاجت ہو جائے وہ اسی بندوں کے پاس جاتے ہیں اور اسی اس کا حاجت پورا ہوتا ہے. مسند الفردوس عن انس رضی اللہ تعالی عنہ. پھر نبی علیہ السلام فرماتے میری تمہاری کہاوت ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، پنکھیاں اور جنگر اس میں گرنا شروع ہوئے، وہ انہیں آگ سے ہٹا رہا ہو. انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تفلنون من یدی. میں تجھے آگ سے بچاتا ہوں اور تم لوگ اسی چنگاری میں جاتے ہو، اپنے زور لگاتے ہو. تو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہمیں بچا سکتا ہے. آپ وہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ میں تجھے آگ سے بچاتا ہوں، محبوب علیہ السلام فرمائے. تو اچھا، اس طرح احمد و مسلم عن جابر و احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما. عزیزو، یہ مخلوق کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائے اس کا انکار کفر ہے. مولا کریم ہم سب کو کفر سے بچائے رکھیں. بس ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کہ دعا کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز جل سے دعا کی اللہم اعز الاسلام باحب حازین الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب او بابی جہل ابن حشام. الہی اسلام کو عزت دے ان دونوں مردوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو، ان کے ذریعہ سے، یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام سے. تو پتہ چل گیا کہ انسان کو اللہ نے طاقت عطا فرمایا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ مولا کریم عمرین میں سے ایک کو مسلمان کرو. ایک اور حدیث میں تو وہ دعا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہو گئی.
تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے تجھے جو پیارا ہو اس کو اسلام کے لیے منتخب فرماؤ اور اس کو اسلام کا کام اس سے لے لو. تو پتہ چل گیا کہ مخلوق کچھ کر سکتا ہے. عزیزو، جن بندوں کا یہ عقیدہ ہو کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا ہے تو عزیزو اسی حدیثوں کو سنو اور اسی کو یاد رکھیں. اور حضور نے فرمایا اس کا نچوڑ، سارے حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے حاجت روائی کے لیے اولیاء اللہ کو چنا ہے، اولیاء اللہ کو مقرر کیا ہے. جب بھی کسی کو حاجت پڑے وہ اولیاء کے دربار میں جا کر اسی حاجت اس کا پورا ہو جاتا ہے. تو آج کل ہمارے سرحد میں لوگ اولیاء سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. صرف میں ایک بات اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بندہ شعائر اللہ کا تعظیم کرتا ہو ان کا دل تقویدار ہے. ابھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا کریم شعائر کیا چیز ہے، آپ کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یقین صفا کا پہاڑ، مروہ کا پہاڑ یہ اللہ کے نشانوں میں سے. کیوں؟ اس پر ہاجرہ بیگ رضی اللہ عنہ اسماعیل علیہ السلام کی امی مبارک نے اور ابراہیم السلام کی بیوی مبارک نے قدم رکھے، اس لیے وہ اللہ کا ولی اللہ تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ پہ میرے اولیاء نے قدم رکھا ہے وہ میری نشانی ہے. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ابھی تھوڑا سا غور کرو، جس جگہ پہ اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا ہے اللہ فرمایا تھا یہ میری نشانیاں ہے، یہ میری نشانیاں ہے. تو اللہ خالق ہے اور انبیاء علیہ السلام اولیاء مخلوق ہے. پھر بھی مخلوق نے جہاں پر قدم رکھا ہو وہ اللہ کی نشانی بن گئی، تو اولیاء کا قدم اور جسم کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. جہاں پر اولیاء و انبیاء علیہ السلام کا جسم پڑا ہو، مبارک پڑا ہو، جس قبر میں اس کو جانا شرک ہے. اے عقل سے صاف لوگو، تم لوگ جب کہتے ہو کہ اولیاء کے دربار میں جانا شرک ہے، لوگوں کو اولیاء کے دربار سے تم لوگوں نے منع کیا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مولا کریم ہم سب کو اس بدبختی سے بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.